السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، بڑی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں جو ہے مختلف اینگلز پر مختلف دوست جو ہیں مختلف سوال کرتے ہیں تو ان کا جواب دیتے ہوئے بڑا جو ہے نا مسرت محسوس ہوتی ہے کہ وہ ایک بندے کے دماغ میں ایک سوال اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہم اس کا جواب جو ہے بہت سارے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ذریعہ ہے یہ بہت اچھا ذریعہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا جواب مل جاتا ہے۔ ابھی ایک دوست نے میسج کیا کہ اعتکاف کے دوران ہماری ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے، تو ان کو ہم نے جو ہے بڑا جو ہے نا وہ سمجھانے کی باتیں کی کہ ڈائٹ ہماری اعتکاف میں تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہونی چاہیے۔ رمضانوں میں تو ہم جو بہت احتیاط کہتے ہی کہتے ہیں، لیکن رمضان شریف کے بعد جو ایک اور فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسجد میں جا کر ہم نے سحری بھی کرنی ہے، ہم نے افطاری بھی کرنی ہے اور ہم نے وہیں رہنا ہے۔ تو ہم وہاں پر دراصل جو جا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں اپنی عبادات کو بہت زیادہ جو ہے نا بڑھانے کے لیے، اور بہت زیادہ ٹائم جو ہے مسجد کے اندر گزارنے کا مقصد، اللہ کے ساتھ گزارنے کا مقصد، اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے وہ تلاوت کرنے کا مقصد، اور بہت زیادہ نفل و نوافل کا مقصد، اور جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ روح جو ہے نا اس کو پورا پاکیزہ صاف اور معطر کرنے کا جو مقصد عبادتوں کے ساتھ ہے، وہ مقصد جب ہی ہمارا حل ہوگا جب ہم غذا اتنی لیں کہ بس ہمارا گزارا ہو جائے۔ اسی طرح غذا کو بہت جو ہے نا کم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ بہت سارے دوست احباب وہ وہاں پر بھی صرف کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ افطاری کے بعد یہ کھا لو، اب یہ کھا لو، اب یہ کھا لو، رات بھر کھاتے رہتے ہیں، گپے مارتے رہیں گے۔ وہ مر کے بیچارے جو ہے نا وہی شیڈیول جو ہے نا وہ عبادات کا کر پاتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے، یہ بھی اس میں برائی نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی عبادات کو بھرپور طریقے سے کر سکیں، میکسیمم ٹائم نوافل اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارا گزرے، میکسیمم ٹائم ہمارا ذکر و اذکار میں گزرے، میکسیمم ٹائم ہمارا اللہ کے ساتھ جڑنے میں، اس طرف توجہ کرنے میں گزرے، سیکھنے سکھانے میں گزرے، اور ہر وقت جو ہے نا ایک لرنر کی طرح، ایک اسٹوڈنٹ کی طرح، ایک بالکل عاجزی انکساری کے ساتھ ہم جو ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں، اور پھر اللہ پاک کا جو ہے وہ رحمت ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ تمام جو ہے نا ان پر پھر جو ہے وہ جب نظر ہوتی ہے اور ان کا جب فیض آتا ہے، اور وہ فیض جو ہے نا ہم بھرپور انجوائے اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم بہت زیادہ لیمیٹڈ رہیں گے وہاں پر۔ تو اس لحاظ سے جتنا کم سے کم کھایا جائے، جتنی مقدار اس کھانے پینے میں کم ہوگی، لیمیٹڈ ہوگی، تو ہم اتنے ہی وہاں پر جو ہے نا وہ مسجد کے ثمرات، مسجد کے فوائد، جو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے میں جو ہمارا ٹائم ہے وہ اچھا لگے گا، ہمیں جو ہے وہ ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، ہماری جو انرجی ہے وہ پوری کی پوری پھر جو ہے وہ ایک ہی طرف لگے گی، ایک ہی طرف ہمارا دھیان رہے گا، تو وہ دھیان ہمارا صرف خالص اللہ کی طرف رہے گا، وہ دھیان ہمارا خالص اللہ کی رحمت کی طرف رہے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہم متوجہ ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ لازمی ہے کہ انشاءاللہ ہم اعتکاف کے بھرپور فوائد حاصل کر سکیں گے۔ اب ہر بندے کی جو ہے نا وہ ایک الگ جو ہے لائف ہوتی ہے، وہ گھر میں اپنے آپ کو بہت لیمیٹڈ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن مسجد میں تو بہت زیادہ جو ہے نا کھانے پینے میں ہمیں جو ہے، چونکہ ہم نے مسجد میں ہی رہنا ہے تو ہمیں جو ہے نا ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ایسا ہونا چاہیے، ایسی ہماری غذا ہونی چاہیے کہ جس میں ہمیں گیسز نہ بنے۔ بہت زیادہ ہم نہیں کھائیں گے تو گیسز بھی نہیں بنیں گی، بہت زیادہ ہم نہیں کھائیں گے تو بار بار وضو بھی نہیں کرنا پڑے گا، بہت زیادہ ہم نہیں کھائیں گے ہمیں بہت زیادہ نیند بھی نہیں آئے گی، بہت زیادہ ہم نہیں کھائیں گے تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا
وہ ایسی کوئی بھی تکلیف والے عمل نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیں جو ہے ہماری عبادت کے اندر ہماری توجہ زیادہ رہے گی، اور ہماری توجہ جو ہے وہ اللہ پاک کے ذکر و اذکار کی طرف زیادہ رہے گی، اور اس طرف ہم جو ہے وہ زیادہ ٹائم دے سکیں گے جس مقصد کے لیے ہم مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اب مسجدوں میں اکثر و بیشتر ہمارے جو اجتماعی اعتکاف ہوتے ہیں اس میں مختلف قسم کی چیزیں آتی ہیں، تو اس میں بھی مختلف جتنی بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس میں جتنا زیادہ اعتدال اور جتنی زیادہ آپ اس میں کم مقدار کر دیں گے آپ اتنے ہی اچھے صحت مند رہیں گے۔ ہمارے بہت سارے دوست احباب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں اس چیز کے بغیر اس چیز کے بغیر اس چیز کے بغیر سحری نہیں کرتے، ہم اس چیز کے بغیر افطاری نہیں کرتے۔ تو میں ان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کے بغیر دیکھیں، مسجد میں پھر آپ کو مزہ ہی الگ آئے گا۔ وہ کہتے ہیں جی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی پھر آپ کو مسجد آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ سے جڑنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہی تو اعتقاد اور یہی عقیدہ، یہی ہم نے جو ہے نا ایک اپنے اندر چینجنگ کرنی ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہاں پر جو ایک سب کے لیے سحری بن رہی ہوتی ہے، سب کے لیے ایک افطاری جو سٹینڈرڈ بن رہا ہوتا ہے، ہمیں صرف اسی کو انجوائے کرنا ہے، اسی کو کھانا ہے، اور اتنا لمیٹڈ اور اتنا صحیح کھانا ہے، اتنا اس میں رہنا ہے کہ اس سے جو ہے اللہ پاک کی جو ہے وہ رضا ہو جائے، اس سے ہمارا دل مطمئن ہو جائے، اس سے ہماری روح تازہ ہو جائے، اس سے ہمارا جسم جو ہے نا وہ ایک دفعہ پورا ریفریش ہو جائے، اور ہم آگے جو ہے نا اپنی زندگی کو بخوب طریقے سے، احسن طریقے سے جو ہے گزار سکیں، صحت مند گزار سکیں۔ تو بس اس میں جو ہے نا وہ یہی جواب تھا اس کا کہ جتنا اور لمیٹڈ ہو سکتے ہیں ہم مسجد میں، اس کو جو ہے نا وہ لمیٹڈ کریں، اپنی عبادات کو بڑھائیں، جس کام کے لیے گئے ہیں اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ زیادہ رہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی، تو ہمارا جسم جو ہے نا وہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ بالکل ہلکا پھلکا ہو جائے گا، اور ہماری روح جو ہے نا وہ بالکل مطمئن ہو جائے گی۔ جب مطمئن ہو جائے گی تو ہم الحمدللہ ہر طرح سے بہت اچھے، صحت مند اور ہر طرح سے ایزی ریلیکس ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔